صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الوسیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رخ زیبا والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ناظرین کرام، ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ یمنی چادر زیبتے ہوئے بستر استراحت پر تشریف فرما تھے، آنکھیں محو خواب تھیں اور دل بیدار۔ اتنے میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ پہنچے۔ 14ویں کی رات تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یقین جانیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے چاند سے کہیں زیادہ حسین لگ رہے تھے۔ ہمارے ساتھ ناظرین آج آپ رہیے، کیونکہ آج بارگاہ بہت عظیم بارگاہ ہے، حضرت جعفر طیار علیہ السلام کی بارگاہ میں انشاءاللہ مل کے چلتے ہیں۔ بات یہ ناظرین کہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں قربانیوں کی داستانوں سے اسلام کا چہرہ انتہائی روشن ہے۔ اسلام کے دامن میں ایسے قیمتی گوہر نایاب ہیں جن کی قربانیاں تاریخ کے کرتاس پر سنہری حروف سے لکھی ہوئی ہیں، لیکن بات جب جناب ابو طالب علیہ السلام اور ان کی آل کی قربانیوں کی ہوگی تو وہ اپنی مثال آپ ہیں ناظرین، یعنی وہ بے مثال بھی ہیں اور یقیناً لازوال بھی ہیں۔ قربانیوں کی انہی عظیم داستانوں میں ایک انتہائی سنہرا باب حضرت جعفر بن ابی طالب علیہ السلام کے نام کا ہے، جن کی آل کی وفاؤں اور قربانیوں کا چرچا ناظرین رہتی دنیا تک رہے گا۔ یعنی جب وفا کے، ایثار کے، قربانی کے باب پڑھے اور پڑھائے جائیں گے، حضرت جعفر علیہ السلام کے گھرانے کو اور ان کی آل کو عقیدتوں کے نذرانے پیش کیے جائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ وہ مکرم ہستی ہیں جو محبوب رب العالمین کے محبوب و دلدار بھی ہیں، جو جسم کی ساخت اور اخلاق و عادات میں سرکار علیہ السلام کے مشابہ بھی ہیں، جو رفیق رسول ہیں، جو جلیل القدر صحابی ہیں، جو مبلغ اسلام ہیں، جو میدان جہاد کے عظیم سپہ سالار ہیں، جو جواد ہیں، جو ذوالجناحین ہیں، جو ابو المساکین ہیں، جو صاحب الہجرتین ہیں اور طیار بھی ہیں، جو السابقون الاولون کی بزم کے انتہائی روشن ستارے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور فرشتوں کو بھی بے انتہا پیارے ہیں، جو اسلام لانے سے قبل ہی انتہائی سچے بھی تھے اور انتہائی سچے بھی تھے۔ یہ وہ ازلی سعید ہیں جن کی جبین اقدس اس وقت بھی پتھروں کے بتوں کے آگے نہ جھکی جب سارا معاشرہ کفر و شرک میں مبتلا تھا۔ حضرت جعفر طیار علیہ السلام نے ناظرین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس وقت تکالیف برداشت کی جب کفر طاقت میں تھا اور اسلام ارتقائی مراحل میں تھا۔ جو اسلام کے ریپرزنٹیٹیو بن کے، جو خطیب رسول اور سفیر رسول بن کر بادشاہ نشاشی کے دربار میں جائیں تو اللہ کی وحدانیت، سرکار علیہ السلام کی رسالت، اسلام کی حقانیت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت اور حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی پاک دامنی اور عفت کا ایسا بیان فرمائیں، یعنی ایسا مقدمہ پیش فرمائیں کہ شاہ حبشہ اللہ کی وحدانیت اور سرکار علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دے کر پکار اٹھے
تھے کہ آپ ہماری یہ درخواست اللہ کے رسول تک پہنچائیں کہ وہ ہمیں بھی اپنے غلاموں میں شامل فرمائیں۔ حضرت جعفر طیار علیہ السلام ناظرین اللہ تعالیٰ کے اتنے برگزیدہ کہ اللہ نے جہاں ہمت و شجاعت و بہادری کا پیکر آپ کو بنایا تھا، وہیں انتہائی نرم دل بھی آپ کو عطا فرمایا تھا کہ ان کا گھر ضرورت مندوں کا ایک سائبان تھا، انتہائی کشادہ دست تھے، فیاض تھے کہ لوگوں میں مساکین کے سب سے زیادہ خیرخواہ آپ علیہ السلام ہی اس معاشرے کے اندر پکارے جاتے تھے۔ حضرت جعفر طیار علیہ السلام جہاں پرسوز اور دل آویز انداز میں قرآن کی تلاوت کرنے والے خوش الہان قاری تھے، فصاحت و بلاغت کے موتی پرونے والے کامیاب خطیب تھے، وہیں آپ ان تمام اوصاف سے بھی مزین تھے جو ایک کامیاب قائد اور شاہ سوار میں ہونا ضروری تھیں۔ بر وقت فیصلہ کرنا، حاضر جوابی سے کام لینا، فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دینا، دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر جرت مندانہ انداز میں گفتگو کرنا، سیدنا جعفر بن ابی طالب علیہ السلام ان تمام خوبیوں سے مکمل طور پر متصف تھے۔ حضرت جعفر طیار علیہ السلام وہ ہستی ہیں ناظرین جن سے سرکار علیہ السلام شدت کے ساتھ، بہت شدت کے ساتھ محبت فرمایا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام بھی سرکار علیہ السلام پر اپنی جان نچھاور فرمایا کرتے تھے۔ مقام و مرتبہ اتنا بلند ناظرین کہ خیبر کی فتح پر مال غنیمت نکالنے کا وقت آئے تو حضرت جعفر علیہ السلام کی غیر موجودگی کے باوجود سرکار علیہ السلام ان کا حصہ نکلوائیں، مدینہ شریف میں حضرت جعفر علیہ السلام آ جائیں تو اپنے پڑوس میں ان کا گھر بنوائیں۔ پھر سعادت دیکھیے ناظرین، اس سعادت کو ذرا محسوس کیجئے کہ بعد جب پیارے چچا جان شہید احد اور سید الشہداء کی آ جائے تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی سیدہ امامہ سلام اللہ علیہا کی کفالت کی بات آ جائے تو یہ شرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جعفر علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ انتہائی نڈر تھے ناظرین، انتہائی نڈر۔ آخری جملے ادا کر رہا ہوں کہ سارے زخم کھائے تو سینے پر کھائے ناظرین، جنگ موتا آپ کے ذہن میں ہے، سارے زخم کھائے تو سینے پر کھائے، اور اس کے بعد یعنی جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا منصب عطا فرمایا تو مقام ایسا عطا فرمایا کہ فرشتوں کے جلاؤ میں بس اب ہر وقت آپ جنت میں پرواز ہی کرتے رہتے ہیں، پرواز ہی کرتے رہتے ہیں اور پرواز ہی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ ناظرین اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب۔ تیسری شخصیت ممتاز اسکالر سید زادہ جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب موجود ہیں، اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے ممتاز ثناء جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب منقبت کا نذرانہ انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اچھا جی پروفیسر صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ شخصیت بہت عظیم، اور مطلب میں اگر یہ کہوں کہ یہ لمحات جن لمحوں میں ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں، میرا وجدان، میرا عشق یہ کہتا ہے کہ اس وقت بھی آپ فرشتوں کے جلاؤ میں جنت میں پرواز کر رہے ہیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب علیہ السلام کی شخصی اور خاندانی عظمت، ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کا جو قبول اسلام ہے اور ہجرت حبشہ کا جو واقعہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم جنید صاحب۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اپنی زبانوں پر وہ عظیم نام لا رہے ہیں جن کو اللہ نے یہ مرتبہ اور مقام دیا کہ فرمایا من المومنین رجال اللہ صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ مومنوں میں سے وہ مرد، وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، سبحان اللہ، اور سچا جس انداز میں کیا اس پر قیامت تک آنے والی امت مسلمہ ہمیشہ ہمیشہ فخر کرتی رہے گی۔ اللہ جنید صاحب، یہ وہ خاندان ہے کہ جس کے کسی بھی فرد کا نام ہماری زبانوں پر آتا ہے تو یقینی طور پر فرشتے بھی ہمارے قدموں میں پر بچھانے پر تیار ہو جاتے ہیں کہ ایسی عظیم ہستیوں کا یہ نام اپنی زبانوں پر لا رہے۔ سبحان اللہ۔ کون ہے جو ان کے نام کی عظمت کا حق بیان کر سکے؟ بے شک کہ جن پر اللہ رب العزت نے نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ہائے 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 ہائے، کیا خوبصورت یہ آل ابراہیم جو ہے
جن کو اللہ نے یہ مرتبہ و مقام عطا کیا ہے، قیامت تک جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برستی رہیں گی، ہم نے تو یہ مبارک نام لے کر ان کی زندگیوں سے خوشہ چینی کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا کہ اذا قیل لہم آمنوا کما آمن الناس، لوگوں مومن بننا ہے تو اس طرح مومن بنو جس طرح یہ ایمان لائے ہیں، سبحان اللہ، انہوں نے ایمان کا حق ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت جعفر ابن ابی طالب، ابو عبداللہ، ابو المساکین، ذوالجناحین، کیا کیا نام ہیں طیار۔ یہ سیدنا حضرت ابو طالب کا نام تو عبد مناف ہے، طالب چونکہ ان کے بڑے بیٹے کا نام تھا، اس کی وجہ سے ابو طالب کہلائے۔ پھر ابو طالب، عبد المطلب، ہاشم، اس طرح نام لیتے چلے جائیں تو ایمان کی بہاریں، ایمان کی لذتیں انسان کو گھیرتی چلی جاتی ہیں کہ یہ شجرہ پاک، شجرۃ طیبہ، تو یہ پاکیزہ شجرہ ہی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک ایک شخص کو، تو سیدنا حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طالب کے گھر تیسرے نمبر پر ہیں۔ پہلے طالب ہیں، پھر عقیل ہیں، پھر جعفر ہیں، پھر علی مرتضیٰ، اور ان چاروں کے درمیان علماء کہتے ہیں کہ ولادت میں 10 سال کا وقفہ ہے۔ اچھا، بعثت سے 20 سال قبل سیدنا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور یہ وہ وقت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو طالب کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جیسے احترام سے سیدنا ابو طالب کا نام لے رہے تھے، ہمارے سننے والوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سیدنا حضرت ابو طالب رسول اللہ کا انتخاب ہے۔ کوئی دوسری اچھا پروفیسر صاحب، میں ادب سے نام کیوں نہ لوں جو رسالت کے نبوت کے کسٹوڈین بنے، جو میرے آقا کے خدمت گزار بنے، ان کا نام اگر ادب سے نہ لیا جائے تو کن کا نام ادب سے لیا جائے؟ میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ جو ہمارے نبی علیہ السلام کا انتخاب ہوں، میں تو ایک طالب علم کے طور پر یہ دیکھتا ہوں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب عورتیں دودھ پلانے کے لیے آتی ہیں تو آپ پینے سے انکار کر دیتے ہیں، پہچانتے ہیں یہ نہیں، تو امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جن کو انتخاب کریں، پھر ان کے خانوادے میں سیدنا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ آئیں، اور پھر جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفالت میں حضرت علی کو لیا، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو اپنی کفالت میں لیا۔ اس انداز میں سیدنا، اور پھر ایمان کے قبول کرنے کا واقعہ اتنا خوبصورت ہے کہ حضرت ابو طالب آتے ہیں، اور حرم پاک میں جب ان کی نظر پڑتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان کے دائیں طرف کھڑے ہیں، تو حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ جعفر تم ان کے بائیں جانب کھڑے ہو جاؤ۔ ایک شہزادہ دائیں جانب ہے، اب دوسرا شہزادہ بائیں جانب آ جائے۔ اللہ اکبر۔ ان عظمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب سیدنا حضرت جعفر بن طالب رضی اللہ عنہ کے ایمان کا واقعہ 26ویں نمبر پر ہے، یا ابھی آپ نے دار ارقم میں تشریف نہیں لے گئے، اور اس کے بعد آپ نے بھی اسلام کی عظمت کے لیے وہ کام کرنا شروع کیا، اور جب مشکل وقت آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اجازت دی تو ذوالہجرتین کے اعزاز سے بھی آپ نوازے گئے۔ سبحان اللہ۔ ہجرت کرنے والوں کی قیادت کرنے والے 80 افراد کی آپ نے قیادت کی۔ اچھا اب بات یہ یہاں پر، ابھی ایک جملہ جب آپ نے فرمایا تو ایک دم وہ کہتے ہیں نا، یہ جیسے میرا وجدان کہتا ہے، اور میں ظاہر ہے چونکہ یہ محبت کے ہی مکتب کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے جناب ابو طالب علیہ السلام نے یہ جو دائیں جانب مولا کائنات کھڑے ہوئے اور بائیں جانب جناب جعفر علیہ السلام کو کھڑا کیا، یہ ایکچولی سمبولکلی بھی کھڑا کیا کہ پھر رہتی دنیا تک دین کی حفاظت کے لیے، یعنی یوں کہیے کہ تاجدار ختم نبوت کے دائیں جانب مولا کائنات کھڑے رہیں گے اور بائیں جانب جو ہے آل کے ساتھ حضرت جعفر علیہ السلام کھڑے رہیں گے۔ مجھے ایسا لگتا ہے سمبولکلی کھڑا کیا تھا کہ آپ کی نگاہ فراست دیکھ رہی تھی یہ بات۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے، حضرت جعفر علیہ السلام کے القابات بڑے حسین ہیں، اس پہ ذرا سا کلام فرمایا، آپ کی سخاوت و فیاضی اور خاص طور پہ جو کردار کی پاکیزگی کے بارے میں آپ نے خود اپنا ایک انٹروڈکشن دیا 4 صفات کے سلسلے میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ جنید بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا، یہ سحر جو کبھی فردا ہے
کبھی ہے امروز آہا نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا آئے پر وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود آہا ہوتی ہے بندہ مومن کی اذاں سے پیدا. کیا کہنے یہ وہ ہستی ہیں جن سے شبستان وجود میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا. کیا کہنے یعنی آپ دیکھیے کہ جب آپ ملک شام میں گئے ہیں، اس پہ آگے ہم کلام کریں گے کہ کیسے اس دور کی سپر پاور جو ہے وہ لرزہ برندام ہے. بالکل ٹھیک ہے. القابات کی آپ نے بات کی، میں تو کاؤنٹ کر رہا تھا تو وہ ختم ہی نہیں ہونے پا رہے تھے. کیا کہنے اتنے القابات آپ کو سبحان اللہ اس امت نے اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمائے. سبحان اللہ. مثلا امام محمد بن یوسف الصالحی الشامی وہ سبل الہدا والرشاد میں آپ کے القابات کی ایک لسٹ لائے ہیں. میں ان میں سے چند ایک القاب پڑھ دیتا ہوں. مثلا انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے آپ کو اسمہ الامہ قرار دیا. اسمہ الامہ، اسمہ الامہ، امت کا سب سے بڑا سخی. آہا امت کا سب سے بڑا سخی. سبحان اللہ. اچھا پھر آپ ایسے ہی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا تھا. ایسے ہی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. پھر آپ الجواد بھی ہیں، الجواد. سبحان اللہ. آپ الطیار بھی ہیں، پرواز کرنے والے. پھر آپ کا ایک لقب بڑا خاص ہے، اشبہ الناس بالرسول فی الخلق والخلق، کہ یعنی پوری اہل بیت اطہار میں سے آپ وہ ہستی ہیں جو رحمت کونین سے خلقن بھی اور خلقن بھی سب سے زیادہ مماثلت رکھتے. سبحان اللہ. سب سے زیادہ مماثلت رکھتے تھے. سبحان اللہ. پھر آپ صاحب الہجرتین بھی ہیں. اچھا پھر آپ کا ایک لقب ہے مبتور الذراعین. یہ کیا ہے؟ ذراع ان کہتے ہیں بازوؤں کو، اور مبتور کا مطلب ہے جن کے دونوں بازو خدمت اسلام میں قلم ہو گئے. مبتور الذراعین. سبحان اللہ. لیکن جھنڈا نہیں گرنے دیا، عظمت اسلام کا علم نہیں گرنے دیا، پرچم اسلام نہیں گرا، پرچم اسلام نہیں گرنے دیا. اچھا پھر آپ کا ایک لقب ہے السخی المطعام. السخی المطعام، ایسا سخی کہ جو اتنا کھلائے اتنا کھلائے اتنا کھلائے کہ میں اردو میں اس کا معنی بیان کروں تو شاید حاضرین کو اتنا مزہ نہ آئے، لیکن انگلش میں اس کا مزہ آئے گا. وہ کیا؟ مطعام کا مطلب ہے کہ کوئی اتنا کھلانے والا کہ لوگ کہیں یار یہ تو ہوٹل ہے، یہ تو ریسٹورنٹ ہے، یہاں پہ جائیں تو ہر شے مل جاتی ہے، یعنی کھانے کی کسی شے کا انکار نہیں. تو آپ کا جو در دولت تھا وہ مسافروں کے لیے، اجنبیوں کے لیے، بھوکوں کے لیے ہر وقت ایک ریسٹورنٹ کی طرح کھلا ہوتا تھا. جو کوئی آتا تھا اس کو ملتا تھا. اچھا پھر آپ کا ایک لقب ہے الخطیب المقدام. مقدام عربی میں کہتے ہیں جو ایسا اپنا ڈیبیٹر، ایسا خطیب جو بہت بولڈ ہو، جو بہت بولڈ ہو، بات کہنے میں جرأت ہو، ڈرے نہیں، اور اس کی بات میں اتنی تاثیر ہو کہ ایک ریاست کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ جسے سن کے چھما چھم اس کی آنکھیں برسنے، ایسا خطیب اللہ نے آپ کو لہجہ خطابت عطا کیا. سبحان اللہ. یہاں پر مجھے دو تین باتیں جلدی سے اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ صاحب الہجرتین ہیں. آپ کی اہلیہ محترمہ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتی ہے میں ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھی تھی کہ سیدنا فاروق اعظم تشریف لائے، اور مجھے دیکھ کے کہنے لگے حبشیتن، آپ وہی ہیں نا جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی. بحریتن، آپ وہی ہیں نا جو واپسی پہ اس میں کشتی میں سوار ہو کے سمندری سفر کر کے پھر مدینہ طیبہ پہنچی تھی. انہوں نے کہا جی بالکل وہی ہیں. آپ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے، اور یہ کوئی معاذ اللہ برتری نہیں ہے بلکہ یہ فاستبقوا الخیرات ہے، نیکیوں میں آگے بڑھیں کہ میں حضور کے زیادہ قریب ہوں. کوئی کہتا ہے میں حضور کے زیادہ قریب. ان کا سبقناکم بالہجرہ فنحن احق برسول اللہ، ہم آپ پر سبقت لے گئے ہجرت میں، آپ آئے لیٹ اور ہم نے حضور کے ساتھ ہی ہجرت کی تھی، آپ 6-7 سال بعد آئے ہیں، لہذا ہم حضور پہ ساتھ زیادہ قریب ہیں. درست.
آپ رحمت کونین کی خدمت میں حاضر ہوئیں، میں مختصر کرتا ہوں، اور روتے ہوئے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہجرت کس لیے کی تھی؟ کوئی اپنے لیے کی تھی؟ اسلام کے لیے کی تھی نا؟ تو عمر بھائی یہ کہہ رہے تھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کو جا کے کہنا کہ لیسا بی احق بی منکم، یہ جو ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے ان سے زیادہ میرے قریب کوئی نہیں ہے، اللہ فلہو ولی اصحابہ ہجرت واحدۃ، عمر کے دامن اور اس کے ساتھیوں کے دامن میں تو ایک ہجرت ہے، وَلَكُمْ أَنْتُمْ اصحاب السفینۃ ہجرتان، اور تمہاری جھولی میں رب نے ایک ہجرت نہیں ڈالی، دو ہجرتیں ڈالی۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ وہ جو 4 صفات ہیں اگلے سپیل میں آپ سے میں نے آ کے سننی ہے، کیونکہ ظاہر شہادت کی بھی ہم نے بات کرنی ہے اور جنگ موتا کی بھی بات کرنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے ذرا، خطیب رسول اور سفیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز، اور یہ اتنا بڑا اعزاز کہ ظاہر ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ کے مبارک کاندھوں پر تھی۔ حضرت جعفر علیہ السلام جب ظاہر بادشاہ نجاشی کے دربار میں جاتے ہیں اور اسلام کی نمائندگی ریپرزنٹیشن فرماتے ہیں، تو وہ جو ایک پورا منظر نامہ ہے بادشاہ کا دین اسلام قبول کرنے کا، وزاروں قطار رونے کا جو پورا واقعہ ہے، ذرا بتائیے کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی بہت پیاری باتیں ہو رہی ہیں اور بڑے تسلسل اور ربط کے ساتھ ہم اس مرحلے پہ پہنچ گئے جب آپ نے خطابت کا حق ادا کیا۔ قبلہ نوری صاحب نے آپ کے القبات میں یہ بیان فرمایا کہ آپ کو ایسا خطیب کہا جاتا ہے کہ جس سے شاندار شاید خطابت اس زمانے میں کوئی نہ کر سکا، تو میرے آقا نے پھر انہی کا انتخاب کیا اور پھر انہیں وہاں بھیجا، اور پھر یہ بھی میرے آقا کا انتخاب ہے نا، جس طرح پروفیسر صاحب نے اشارہ کیا کہ جناب ابو طالب بھی آقا کا انتخاب ہیں، تو ابو طالب کی ساری اولاد بھی میرے آقا کا انتخاب ہے، بلکہ ساری آل بھی آقا کا انتخاب۔ پھر آقا وہاں پہنچے، میں اس جملے سے شروع کرنا چاہوں گا کہ آخر حضرت جعفر طیار نے وہاں جو خطبہ دیا تھا انہیں یہ ساری تربیت کہاں سے ملی تھی؟ یقیناً اس دسترخوان پہ بیٹھ کے کتنے سال انہیں کھانے کی سعادت نصیب ہوئی جہاں سرور کائنات خود تشریف فرما ہوتے تھے، وہاں پھر جناب ابو طالب اور میرے رسول جو ان کی تربیت کرتے ہوں گے، وہ ذرا ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ خطابت میں وہ ساری چیزیں وہاں نظر آ رہی ہیں، باقاعدہ نمونہ بن کے آپ نے بتایا کہ یہ تربیت میں نے وہاں سے حاصل کی ہے۔ کفار مکہ آئے اور آ کر کہا جناب ابو طالب سے کہ ذرا بتیجے کو سمجھائیے کہ یہ جو دین لے کر آئے ہم پریشان ہو گئے ہیں۔ چچا پہنچے، پیغام دیا، تو آپ نے یہ جملہ بولا، واللہ لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی شمالی علی ان اترک ھذا الامر، کہ چچا جان اگر یہ سورج توڑ کے میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند لا کے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں تو پھر بھی میں اس پیغام کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اذهب یا ابن اخی فقل ما احببت واللہ لا اسلمک لشیء ابدا، کہ اللہ کی عزت کی قسم میرے بتیجے اٹھو، آج کے بعد جو پسند کرتے ہو وہ کرو، جو پسند کرتے ہو وہ بولو، تیرا چچا تیرے ساتھ ہے اور میں کسی صورت تمہیں کفار کے حوالے نہیں کروں گا۔ یہ تربیت لے کر آج حضرت جعفر طیار نجاشی کے دربار میں کھڑے ہیں اور آپ نے ارشاد فرمایا ایھا الملک، یہ آپ کے خطبے کے الفاظ ہیں۔ اچھا اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ ایک سازش ہوئی تھی کفار کی طرف سے نا، کہ لوگ آ کے یہاں پہ ہجرت کر کے مسلمان وہاں پہنچے، کفار نے اپنے 2 نمائندے بھیجے، جا کے کلام کرو اور نجاشی کو کہو کہ یہ لوگ کیونکہ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کے آئے ہیں تو انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت جعفر طیار کو مسلمانوں نے اپنا نمائندہ بنایا اور کہا کہ آپ خطاب کر کے بتائیے کہ جو رسول آیا ہے اس کی صداقت کیا ہے، کیا پیغام لے کر آیا ہے، اور آپ کے آنے سے پہلے اس قوم کی حالت کیا تھی، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ آقا کے آنے سے تبدیلی کیا ہوئی، اطاعت اور اتباع سے کیا تبدیل ہوئی؟ کہا ایھا المالک، اے بادشاہ کننا قوما اہل جاہلیت، کہنے کو تو ہم انسان ہیں لیکن یہ قوم ایسی ہے کہ جہالت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ جو جنید بھائی اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیں آپ انہیں جاہلی کہیں گے، اس قوم کو جاہلی کہا جائے گا جو اپنے ماں باپ کو عکاظ کے میلے میں جا کے فروخت کر دے۔ کہا نعبد الاصنام وَنَاكُلُ الْمَيْتَ وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ وَنُسِيءُ الْجِوَارِ، 5 آپ نے ایسی چیزوں کا ذکر کیا۔ کہا کہ دیکھیے نبی پاک کے آنے سے پہلے ہمارا حال یہ تھا، نعبد الاصنام، ہم بتوں کی عبادت کرتے، وَنَأْكُلُ الْمَيْتَ، مردار کھایا کرتے تھے، وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ، اور بدکاری اور برائیاں ہم سے سرزد ہو جایا کرتی تھیں، وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، رشتوں کی کوئی قدر باقی نہ رہتی، وَنُسِيءُ الْجِوَارَ، اور پڑوس کے ساتھ محبت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، اور یہ نبی
تشریف لے آئے فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ ہم اسی حالت میں تھے حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ہم میں سے ایک رسول بھیج دیا۔ اور پھر آپ نے بڑا خوبصورت ایک جملہ یہاں فرمایا، کہا بادشاہ سلامت میں آپ کے درباریوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو کفار کے نمائندے بن کے آئے ہیں یہ بھی جانتے ہیں کہ اس رسول کا نسب کیا ہے، اس رسول کا حسب کیا ہے۔ یہ کوئی ایسا رسول نہیں کہ جسے مکے والے جانتے نہیں ہیں۔ نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ وعفافہ ہم نسب بھی جانتے ہیں، صداقت بھی جانتے ہیں، امانت بھی جانتے ہیں، اور ان کی پاک دامنی بھی جانتے ہیں۔ فدعانا الی اللہ پھر وہ رسول آئے، انہوں نے ہمیں اللہ کی دعوت دی ہے لنوحدہ ونعبدہ ونخلع تاکہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو ہم پہلے عبادت کیا کرتے تھے۔ اور آپ نے خاص طور پہ ہمیں 5 چیزوں کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ وَحُسْنِ الْجِوَارِ اور پھر آگے آقا نے ارشاد فرمایا وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ آپ نے فرمایا بولا کرو تو سچ بولا کرو، امانت رکھی جائے تو اسے ادا کیا کرو، اس کی حفاظت کیا کرو، اور تمہاری زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آنا چاہیے، اپنے پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے مال اور ایک دوسرے کے خون تم پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ جو رسول یہ پیغام لے کر آیا ہو بادشاہ سلامت اگر ہم اس کی بات تسلیم نہ کریں تو اور کیا کریں؟ فَصَدَّقْنَا وَآمَنَّا بِهِ ہم نے ان کی تصدیق کی ہے، ہم ان پہ ایمان لائے ہیں، جو اللہ کی طرف سے وہ لے کر آئے ہم اس کی اتباع کرتے ہیں۔ وَحَرَّمْنَا مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا اور ہم اس چیز کو حرام سمجھتے ہیں جو اس پیغمبر نے حرام کر دی ہے۔ وَحَلَّلْنَا اور ہم اسے حلال سمجھتے ہیں جو انہوں نے حلال کر جس کو انہوں نے ہمارے لیے حلال کر دیا ہے۔ یہ کیفیت جب پیدا ہو گئی بادشاہ نے کہا ایک لمحے کے لیے رک کر مجھے ذرا وہ 2 جملے تو سنا دو جو پیغام لے کر وہ نبی آئے ہیں۔ تو پھر سورہ مریم کی وہ آیات پڑھی اور پھر وہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ بادشاہ نے اپنی زبان سے حضرت جعفر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا اشہد انہ رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول ہیں اور یہ وہی رسول ہیں جن کے آنے کی بشارت میرے رسول عیسیٰ بن مریم نے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں ایک بات دیکھیں آپ، خاص طور پہ جس وقت کفار مکہ وہاں پہنچے تو وہ پروٹوکول چونکہ بادشاہ کا تھا سجدہ کرنے کا تو انہوں نے اسی انداز سے پروٹوکول کے تحت سجدہ کیا، اور کمال یہ کہ آپ نے وہاں سجدہ نہیں فرمایا بلکہ اس سوال کے جواب میں آپ نے کیا کمال بات فرمائی کہ ہماری یہ تربیت نہیں ہے۔ اچھا اب ذرا بہت پریسائزلی ذرا یہی سازش دوسرے دن بھی بنی گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تو یہ کہتے ہیں، پھر بلائے گئے، پھر کوئی بات ہوئی، 2 جملوں میں مجھے وقفے پہ جانا ہے۔ کفار مکہ کے نمائندہ نے یہ بات کی کہ بادشاہ سلامت آج ان سے یہ پوچھئے کہ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ تھا، تصور یہ تھا کہ کیونکہ عیسائی استغفر اللہ ابن اللہ کہتے ہیں تو یہ کوئی ایسی بات کریں گے۔ تو جناب جعفر طیار نے کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ہمارے رسول نے بتایا، اور وہ کیا ہوا عبد اللہ و رسولہ و روحہ و کلمتہ القاہ الى مریم کہ ہم انہیں اللہ کا بندہ رسول نبی اور روح اللہ اور کلمت اللہ تسلیم کرتے ہیں۔ تو پھر ایک تنکا اٹھایا نجاشی نے کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم عیسیٰ بن مریم نہ تو ایک تنکے سے نہ زیادہ ہیں نہ تھوڑے ہیں، جو تم نے کہا ہے اللہ نے اسی طرح بنا کر انہیں اور کمال جملے اس نے کہا اگر بادشاہت میری رکاوٹ نہ ہوتی تو میں ان کی خدمت میں جا کر حاضر ہوتا، ایمان تو لے آئے لیکن خدمت میں جا کے روزہ ان کے قدم بوسی کرتا اور پھر ان سے عرض کرتا کہ میں آپ کا غلام ہوں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، خوبصورت گفتگو حضرت جعفر علیہ السلام کی ہو رہی ہے، سفیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خطیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خطیب اسلام کے بارے میں درود پاک کا نذرانہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور جب لوٹیں گے تو آپ کو بتلائیں گے کہ سرکار علیہ السلام کی ان سے محبت کتنی، ان کی سرکار علیہ السلام سے محبت کتنی، اور ایک واقعہ محبت بڑا ناظرین بڑا کمال ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب کفالت کی بات آئی تو کیا محبت بھرے جملے سرکار علیہ السلام نے ادا فرمائے۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. انتہائی حسین ترین تذکرہ پاک ہے حضرت جعفر طیار علیہ السلام کا. سرکار علیہ السلام کے بے انتہا پیارے ہیں، سرکار علیہ السلام بھی ان کو بے انتہا پیارے ہیں. اور کیا کمال بات ہے ناظرین، آپ یہ دیکھیے کہ جناب ابی طالب علیہ السلام کی آل نے یقیناً سرکار علیہ السلام سے عشق، ان سے محبت، ان سے مودت کا جو حق ادا کیا، رہتی دنیا تک ناظرین اس کی کوئی مثال مل ہی نہیں سکتی. آپ جناب علی علیہ السلام کی اگر آل کو اٹھا کے دیکھیں یا خود ان کو اٹھا کے دیکھیں ناظرین، تو قربانیوں کی ایک عظیم ترین داستانیں موجود ہیں. جناب جعفر علیہ السلام کو دیکھیں، قربانیوں کی عظیم ترین داستانیں موجود ہیں. یعنی ایسا لگتا ہے کہ آپ کے خمیر کو بس عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی قدرت نے گون کر آپ کو کھڑا کیا تھا سرکار علیہ السلام کے لیے. آئیے وہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں. پروفیسر صاحب بھی بتائیے، جناب جعفر علیہ السلام کی جو سرکار علیہ السلام سے محبت ہے، اور وہ محبت بالکل ایک الگ سے نظر آتی ہے. اسی طرح سے سرکار علیہ السلام کا جو میلان آپ کے ساتھ تھا، جو محبت ہے، وہ الگ سے نظر آتی ہے. پھر خاص طور پہ وہ جو واقعہ ہے کہ جب آپ مکے سے واپس جا رہے تھے تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی حضرت امامہ سلام اللہ علیہ جس انداز سے، جس فرط محبت سے لپکی تھیں آپ کی طرف، اور پھر سرکار علیہ السلام، ظاہر ہے اب فیصلہ کرنا بڑا مشکل تھا کہ مولا کائنات بھی دیکھیں نا یہ طلب کیسی ہے، کتنی محبت والی ہے کہ مولا کائنات فرمائے کہ میں کفالت کروں گا، سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ میں کفالت کروں گا، حضرت جعفر علیہ السلام فرمائے میں کفالت کروں گا. لیکن حصہ کس کو ملا بتائیے ذرا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے جو مقناطیسیت رکھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام آئے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی تربیت کی، وہاں یہی تو سرمایہ حیات ہے کہ تجھ پر قربان ہو جائیں. آپ کی محبت کے بغیر ایمان کی شمع روشن ہو، ایمان کی بو کسی کو ملے، یہ ناممکن ہے. تو قرآن کا فیصلہ ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ. سیدنا حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پلے ہی آغوش رسالت میں ہیں، تربیت ان کی شروع سے جعفر علیہ السلام محبت، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ محبت تو ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. پھر جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے ہجرت کی، اور وہاں جس طرح اسلام کی شمع کو روشن کرنے کے لیے خدمات سر انجام دیں، ان کا نتیجہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنا پیار فرما رہے تھے کہ بدر میں مال غنیمت میں ان کا حصہ رکھا جا رہا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت جعفر صادق رضی اللہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مال غنی، حالانکہ وہاں نہیں ہیں، لیکن وہاں جو اسلام کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کا تقاضا تھا گویا وہ ہمارے ساتھ یہاں. غزوہ خیبر نہیں جی، غزوہ بدر میں بھی. اچھا بدر میں بھی ہوا، غزوہ بدر میں بھی آپ نے ان کا حصہ رکھا، اور خیبر میں بھی ہوا. ہاں جی. اور غزوہ خیبر میں تو یہ ہے نا کہ آپ جب واپس آئے ہیں اور حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کو فتح کر کے تشریف لائے، کیا خوبصورت. اور اس موقع پر جب سیدنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں، کن کو؟ کہ جنہیں دیکھ کر صحابی پکار اٹھتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ. اللہ حضرت جعفر طیار کو دیکھتے ہی صحابہ پہلی نظر میں یہی کہتے تھے. پھر حضرت جعفر کو بتانا پڑتا تھا کہ بھائی میں رسول اللہ نہیں ہوں، میں تو جعفر ابن ابی طالب ہوں. یعنی اتنی مشابہت آپ کی تھی، اتنی مشابہت تھی. اللہ اکبر اللہ. پھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں آتے ہوئے دیکھا
تو پہلے معانقہ کیا. اللہ بڑھ کر جس انداز سے گلے لگایا ہوگا سیدنا حضرت جعفر ابن ابی طالب کا نصیبہ تو عرش علا سے. اچھا 6 برس رہے نا آپ وہاں پہ، 6 برس بعد آپ وہاں واپس آئے. بالکل ٹھیک. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا. اللہ. اور بوسہ دینے کے بعد فرمایا اللہ کی قسم امام المرسلین کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ فتح خیبر کی خوشی منائے یا جعفر ابن ابی طالب. مطلب میں نہیں سمجھ پا رہا کہ مجھے خوشی کس بات کی زیادہ ہے. خیبر کا قلعہ فتح ہونے کی ہے تمہارے آنے کی ہے. اللہ اکبر. اتنی بات نے حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو جن مراتب پر پہنچا دیا امت رش کرتی رہے گی. اور پھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اس لیے بھی کہ آپ نے خیر الناس من ینفع الناس جو فرمایا تو اس معاشرے میں سب سے بڑھ کر جعفر ابن ابی طالب مسکینوں کا خیال رکھ رہے ہیں. اور حضرت امامہ کا جو آپ نے ذکر کیا، اللہ اکبر، کیا خوبصورت واقعہ کہ جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لے لیا اور مرحلہ آیا کہ ان کو کن کے سپرد کریں، تو اب ہر ایک کی آرزو ہے کہ سعادت مجھے ملے. علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے دیجئے، میرے چچا کی بیٹی ہے. حضرت زید بن حارثہ کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں یہ خدمت سر انجام دوں گا، آپ نے ان کو میرا دینی بھائی بنایا، مواخات میں ان کو دی. اور حضرت جعفر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے حوالے کی جائے کیونکہ میرے گھر ان کی خالہ ہے. اور پھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امامہ رضی اللہ عنہ کے لیے حضرت جعفر ابن ابی طالب کا انتخاب فرما کر خالہ کو ماں کے درجے تک جو ایک شرف دیا ہے، آپ نے پھر وہ حضرت امامہ حضرت جعفر کو دی اور فرمایا کہ ان کی کفالت تم کرو گے. تو اس طرح سے سیدنا یہ بھی فرمایا اسی موقع پہ کہ تم سیرت میں اور صورت میں سب سے زیادہ مشابہ میرے ہو. یہ خلق اور سیرت میں یہ چونکہ نبی صاحب نے بھی اور آپ نے بھی بارہا ذکر کیا، تو آپ نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو یہ اعزازات دیے اور حضرت جعفر ان پر جان نشاور کرتے تھے. حضور علیہ السلام ان سے بے حد پیار کرتے تھے اور یہی ایمان کا سرمایہ. سبحان اللہ. بات آگے بڑھاتے ہیں. پہلے تو 4 صفات خاص طور پہ جو پچھلے سپیل میں آپ نے بیان کرنی تھی. اس کے بعد ایک جو بڑی آپ کا جو خاص وقت، اور یہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھرانے کا وصف ہے. بہادری، شجاعت، نڈر پن، دلیری، کھڑے ہو جانا، سینہ چوڑا کرنا، یہ اس گھر کا جو ہے گھرانے کا وصف ہے. جنگ موتا کا جو منظر نامہ ہے اور آپ کی شہادت کا جو منظر نامہ ہے وہ بھی ذرا بیان کیے. جنید بھائی وہ 4 چیزیں میں عرض کرتا ہوں کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف اللہ نے وحی کر کے ان 4 چیزوں کو ایکنالج کیا ہے. اچھا. آقا علیہ السلام علل الشرائع کتاب میں یہ روایت موجود ہے اور تفسیرات احمدیہ میں بھی موجود ہے. اللہ رب العالمین نے وحی فرمائی کہ جعفر کی دور جاہلیت کی 4 باتیں ایسی ہیں کہ جو مجھے بہت اچھی لگتی تھی. اللہ اکبر. تو آقا علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ وہ جعفر وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پوچھتے نہ تو میں کبھی ظاہر نہ بتاتا. یعنی انکسار ایسا تھا کبھی. یہ اخلاص ہے، یہ اخلاص ہے، اخلاصیت ہے. وہ جو بھی نہیں تھا شخصیت میں. اللہ کہتے ہیں ما عبدت صنما لانی علمت انہ لا یضر ولا ینفع. ان کا میں نے دور جاہلیت میں بھی کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی. ٹھیک ہے. کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. صحیح. ان کا میں نے دور جاہلیت میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا. اللہ. کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جھوٹ جو ہے وہ انسان کو بد اخلاق بنا دیتا ہے. یعنی سچے بھی اور سچے بھی. سچے بھی اور سچے بھی. ان کا میں نے دور جاہلیت میں بھی کبھی بے حیائی کے کام کو ہاتھ تک نہیں لگایا. اللہ. کبھی سوچا بھی نہیں. اللہ اکبر. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں کسی کے بارے میں آنکھ میلی کروں گا تو میری اپنی عزت و حرمت بھی تو ہے، اپنے گھر میں بھی تو ہے. اور انہوں نے کہا میں نے دور جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی. کیونکہ میں جانتا ہوں لو شربتها لزال عقلی، یہ پینے سے انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے. اور انسان کا شرف ہی اس کے عاقل ہونے میں. کیا کہنے. اس کے عاقل ہونے. کیا کہنے. شہادت کی طرف چلتے ہیں. علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا
یہ کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں. ہائے ہائے ہائے. مطلب ہمارا ٹائم اتنا مختصر ہوتا ہے. اچھا یہ ہماری طرف ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بہت سی باتیں جو ہیں وہ کرنے کے لیے زبان ترستی ہے, لیکن میں اس کو شارٹ کر کے عرض کرتا ہوں. سر بات یہ عقیدت کا ایک لفظ بھی جو ہے نا بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے. سبحان اللہ. علامہ نے کہا تھا کہ وہ مرد مجاہد, میں نے پہلے 6 مصرے چھوڑ دیے, وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجاہد اعظم ہے جن کو رب نے مستی کردار عطا کی تھی. یعنی آپ ہر وقت شہادت کی آرزو میں آگے سے آگے بڑھتے تھے, آگے سے آگے بڑھتے تھے. اور ان کی شہادت تو وہ ہے کہ آغاز سے لے کے اس کے اختتام تک رحمت کونین, اور بلکہ اختتام کے بعد بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شہادت سے جڑے رہے ہیں اور ان کی شہادت کو بار بار بیان کرتے رہے. اللہ اکبر. مثلا میں عرض کرتا ہوں, رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں, اور وہاں بیٹھے ہوئے صحیح بخاری ہے, حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرمائیں, لائیو کمنٹری کر رہے ہیں. اللہ. اچھا وہ تو میں پرواز کی بات کر رہا ہوں, وہ الگ واقعہ پرواز کا. ٹھیک ہے, لائیو کمنٹری سنا رہے ہیں کہ اب کیا ہو رہا ہے, اب جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہے, اب جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہے. اس میں سے میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ شیطان آیا جعفر کے پاس میدان جنگ میں, میدان جہاد میں, اللہ, اور آ کے اس نے 3 بار کیے. ٹھیک ہے, اس نے پہلا بار کیا فحبب الیہ الحیات, اس نے کہا زندگی ایک بار ملتی ہے, بار بار نہیں ملتی, بار بار نہیں ملتی. ٹھیک ہے. اس نے کہا موت مٹا دے گی. ٹھیک ہے, موت جو ہے یہ بہت ہی مکروہ شے ہے. اور تیسرا اس نے کہا یہ دنیا میں تمہارے بیٹے ہیں, بیوی ہے, گھر ہے, کاروبار ہے, زندگی ہے, مستقبل ہے. جب اس نے یہ دلایا تو حضرت جعفر طیار نے آگے سے پورے وثوق اور مستی کردار سے کہا, انہوں نے کہا الان استحکم ایمان, بدبخت بھاگ جا, ایمان لانے کا مزہ تو آج ہی آیا, آج ہی آیا, ایمان لانے کا مزہ تو ابھی آ رہا. سبحان اللہ. تو اس وقت آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر طیار نے آگے بڑھ کر پرچم اسلام کو یوں سر بلند کیا کہ ایک بازو کٹا دوسرے میں تھام لیا, اللہ, دوسرا کٹا تو یوں تھام لیا, اللہ, اور اس کو گرنے نہیں دیا, حتیٰ کہ جب تک اگلے بندے نے وہ پرچم لے نہیں لیا آپ اس کو تھامے رہے, اللہ. اور جب جام شہادت نوش کیا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات کہ ہم نے آپ کے جسم پہ کاؤنٹ کیے, 90 سے زیادہ زخم لگے تھے, اور کمال یہ کہ سارے سینے پر کھائے تھے, پیٹھ پر کوئی نہیں کھایا, پشت پہ کوئی نہیں لگا. رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے, آپ فرماتے تھے زاروں قطار آپ کی آنکھوں سے آنسو برستے تھے. آپ فرماتے تھے بلکہ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, کہا مالک میرا جعفر تیرے دربار میں پیش ہوا ہے, اس کے ساتھ اور اس کے پیچھے رہ جانے والے بچوں کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جو کائنات میں تو نے کسی شہید کے ساتھ نہ کیا. اللہ اکبر. پھر دیکھیں نا وہی بات جو میں بتا رہا تھا کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرمائے پاس بیٹھی ہوئی ہے, اب جب وہ پرواز دکھائی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, وہ پرواز جو ہے جنت کی پرواز ہے جس میں 2 پر اللہ نے عطا کی ہیں اور جلاؤ فرشتوں کا, اور آپ نے فرمایا ابھی وہ گزرے اور سلام کیا ہے, اور میں نے ان کے سلام کا جواب دیا ہے. اور انہوں نے عرض کی حضور ہمارے کہنے پہ ممکن ہے کوئی شک کرے, آپ سب کو خود بتائیں. آقا ممبر میں آئے ہیں, ان کے شہزادوں کو اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھایا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ابھی جعفر یہاں سے پرواز کرتے گزرے ہیں اور میں نے ان کے سلام کا انہیں جواب دیا ہے. آخر میں ڈاکٹر صاحب اب یہ ظاہر اتنی بڑی قربانیاں, اور سرکار علیہ السلام بھی پھر ان قربانیوں کا جس انداز سے ریگارڈ فرماتے ہیں, اور ظاہر ہمارے آپ کے آقا تو کسی کا احسان رکھتے ہی نہیں ہے نا, ہم ان کے احسان و تلے دبے میں. بات یہ آل جعفر علیہ السلام سے سرکار علیہ السلام کو جو محبت تھی اس کے بارے میں بھی بتائیے خاص طور پہ. پھر سرکار علیہ السلام کی دعا آل جعفر علیہ السلام کے لیے, اور دین حق کی راہ میں جو قربانیاں دیں آپ کی آل وہ بھی بتائیے. جنید بھائی سارے جو اہل بیت ہیں وہ حضرت جعفر طیار سے بڑی محبت کرتے تھے,
جب حضرت امام سجاد نے خطبہ دیا یزید کے دربار میں تو آپ نے کہا اوتینا ستن وفضلنا بسبعن، اللہ نے ہمیں 6 وہ چیزیں عطا فرمائی ہیں جو کسی اور کو نہیں ملی، اور 7 وہ فضائل اہل بیت کو ملے ہیں جو کائنات میں کسی اور خاندان کو نہیں ملے۔ ان فضائل میں آپ نے ذکر کیا کہ وفضلنا بأن منا النبی المختار محمدہ، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مختار کل نبی عطا فرمائے ہیں، ومنا الصدیق ومنا الطیار، یعنی آپ نے یزید کے دربار میں جو فضائل گنوائے ہیں اہل بیت کے، ایک یہ کہا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تیار عطا فرمائے۔ اور جو قبلہ نوری صاحب بیان فرما رہے تھے نا، دیکھیے اہل بیت اطہار میں 2 فرد ایسے ہیں جن کے بازو کٹے ہیں اور میرے رب نے جنت میں پارا عطا فرمایا، ایک جناب جعفر تیار ہیں اور دوسرے حضرت عباس علمدار ہیں۔ رب کائنات نے انہیں بھی یہی فضائل عطا فرمائی۔ یہ حضرت امام سجاد، حضرت امام زین العابدین خود ارشاد فرمایا کرتے تھے، اگر آپ کی اولاد اور ازواج کی بات کی جائے تو آپ نے زندگی میں ایک ہی نکاح فرمایا ہے جو حضرت اسماء بنت امیس سے فرمایا، اور جو سکہ روایت ہے اس کے مطابق اللہ رب العزت نے آپ کو حضرت اسماء کے بطن سے 3 بیٹے عطا فرمائے۔ ایک روایت ہے کہ 8 عطا فرمائے، بہرحال 3 کی روایت جو زیادہ سکہ ہے۔ ایک جناب عبداللہ جو آپ کے جانشین بنے ہیں، دوسرے ان کا نام محمد ہے اور تیسرے ان کا نام اون ہے، یعنی محمد آپ کے بیٹے بھی ہیں، اون آپ کے بیٹے بھی ہیں، اور جناب عبداللہ کے بیٹے بھی اون و محمد، اور ان کی قربانیاں پیش کی، ان کی قربانیاں، ان کے آل جعفر کی قربانیاں، آپ کے پوتوں کی قربانیاں بھی ہیں اور آپ کے بیٹوں کی قربانیاں بھی ہیں۔ اور یہ جناب عبداللہ بن جعفر جو ہیں، ان کی پیدائش حبشہ میں ہوئی تھی، وہ ہجرت حبشہ کے دوران یہ تینوں بیٹے وہاں پیدا ہو گئے، پھر ان کے ساتھ ہی آپ مدینہ واپس تشریف لے آئے، جناب جعفر بھی اور حضرت اسماء بنت امیس۔ اور پھر آپ یہ روایت کرتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھی اور میں آٹا گوندھ رہی تھی اور معمول کے کام کر رہی تھی کہ آقا تشریف لے آئے، تو آپ نے فرمایا جعفر کے بیٹے کدھر ہیں؟ میں نے جب بیٹوں کو پیش کیا، میں نہلا دھلا کے انہیں تیار کر رہی تھی، تو آقا اتنی محبت کرتے تھے، آپ نے کہا آپ نے نہلا دھلا تو لیا لیکن ان کے بال تو سنوارے نہیں ہیں، بال تو کٹوائے نہیں ہیں۔ آقا نے حجام کو بلایا، ان کے بال کٹوائے، انہیں خوبصورت بنایا، اپنے پہلو میں اپنی گود میں بٹھایا، اور پھر حضرت اسماء کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں ڈر گئی کہ پتہ نہیں کیا کیفیت ہو گئی ہے، تو میں نے عرض کیا آقا کیا ہوا؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا خبر آ گئی ہے کہ آپ شہید ہو گئے ہیں۔ جب یہ شہادت کی خبر میں نے سنی تو میں آپ دیدہ ہو گئی، میں نے رونا شروع کر دیا، میری حالت بڑی عجیب و غریب ہو گئی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر تشریف لے گئے اور پھر اپنی صاحبزادی کو سیدہ خاتون جنت کو جناب زہرا پاک کو بھیجا کہ جا کر اسماء بنت امیس کا خیال رکھو کیونکہ اس وقت وہ اپنی ہوش کی کیفیت میں نہیں ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جعفر کو بلایا، اپنی گود میں بٹھایا اور انہیں ایک خاص دعا عطا فرمائی، اور یہ دعا یہ تھی اللہم اخلف جعفرا فی اہلہ، اے رب رحمان تو قادر مطلق ہے، جعفر کو اس کے خاندان میں بہترین جانشین عطا فرما دے، وبارک لعبد اللہ فی صفقۃ یمینہ، اور جس سخاوت کا تذکرہ قبلہ فرما رہے تھے اور اللہ رب العزت نے وہ سخاوت عطا فرمائی جناب جعفر کو، یہ دعا میرے نبی نے حضرت عبداللہ بن جعفر کو دی کہ رب رحمان عبداللہ کو یہ برکتیں عطا فرما کہ اس کے ہاتھ میں بھی وہی سخاوت ہو جو اس کے والد محترم کو تو نے عطا فرمائی ہے۔ تو میں بات ختم کروں گا اون بن عبداللہ بن جعفر کے ان اشعار پہ جو کربلا کے میدان میں جاتے ہوئے انہوں نے پڑھے۔ انہوں نے کہا ان تنکرونی فانا ابن جعفر، اے یزیدیو اگر تم مجھے جانتے نہیں ہو تو میں جعفر کا بیٹا ہوں، حالانکہ پوتے تھے لیکن اپنی نسبت جعفر کی طرف کی، اور بتایا جعفر کون ہے؟ شہید و صدق فی الجنان ازہر، یطیر فیہا بجناح اخضر، کفا بہذا شرفا فی المحشر۔ کہتے ہیں کہ جعفر وہ ہے جو صداقت کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں شہادت پا گئے اور آج تک وہ اپنے سبز پروں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں جنت میں، اور قیامت والے دن ہمارے لیے یہی شرف بہت بڑا ہوگا کہ ہم آل جعفر میں سے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ شریکت الحسین بی بی زینب سلام اللہ علیہا، ان کے سسر ہونے کا اعزاز جو ہے وہ بھی آپ ہی کو عطا ہوا، یعنی آپ دیکھیے کہ رفتیں اور رفتیں۔ بہت شکریہ آپ تمام احباب کا، آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ کن ذہنی کا علاج آپ کو بتلاتے ہیں، بہت سے بچے کن ذہن ہوتے ہیں، تو ان کے والدین ذرا نوٹ کر لیں کہ اگر کوئی بچہ کن ذہن ہو تو تازہ روٹی بنا کر اس پر 7 بار یا اللہ لکھیں اور 21 دن تک بچے کو کھلائیں، انشاءاللہ کن ذہنی دور ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دینا، ورنہ دونوں جہانوں میں
خسارہ ہوگا۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج ضرور مضمون پڑھیے گا سید جعفر طیار علیہ السلام کے حوالے سے۔ ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجئے، فیس بک پیج کو لائک کیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا۔ آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیجئے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ ملک کے ممتاز شناخواہ جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ آئیے مل کے نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کے انجم زوبار جعفر طیار، نبی کے انجم زوبار جعفر طیار، علی کے بھائی ہیں جیدار، جعفر طیار، علی کے بھائی ہیں جیدار، جعفر طیار، بہادری میں یکتا سخا میں اعلیٰ ہے، بہادری میں یکتا سخا میں حریف لشکر اشرار جعفر طیار، حریف لشکر اشرار جعفر طیار، علی کے بھائی ہیں، حیات دائمی ان کو عطا خدا نے کی، حیات دائمی ان کو عطا خدا نے کی، ہے اہل عشق کے سردار جعفر طیار، ہے اہل عشق کے سردار جعفر طیار، علی کے بھائی ہیں، تمہاری یاد سے ساجد چھلک گئی لکھے ہیں اشکوں سے اشعار جعفر طیار، لکھے ہیں اشکوں سے
اشوار جعفر طیار، نبی کے انجم زوبار جعفر طیار، علی کے بھائی ہیں جیدار جعفر طیار۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم